اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آج ایک نیا پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دو شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر وقت کے اندر پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا اور دوسرے نے اعادہ نہ کیا۔ پھر دونوں بندے حضور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس بارے میں ذکر خیر ہوا، یعنی کہ بتایا گیا کہ یہ دو بندے تھے جنہوں نے ایک نے وضو کیا پانی ملنے کے بعد اور نماز کا اعادہ کیا۔ اعادہ کا مطلب ہے لوٹانا، دہرانا، اور دوسرے نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و تسلیم آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اعادہ نہیں کیا وہ بھی سنت کو پہنچا، یعنی کہ سنت اس کی بھی ہو گئی، کیونکہ جب پانی نہ ملے، الحمدللہ ہم نے رات کو پڑھا تھا، پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم نے تیمم کرنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نے بھی سنت کو پورا کر لیا۔ لیکن جس بندے نے وضو کرنے کے بعد اعادہ کیا، نماز کو دہرایا، اس بندے کے لیے دونا ثواب ہے، یعنی کہ دگنا ثواب اس بندے کے لیے، یعنی کہ یہ اجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ تو کیوں نہ کہ ہم اسلام کو سیکھیں بھی اور اسلام کو سکھائیں بھی۔ تو یہ دین ہمارے لیے کتنی برکتیں لے کر آیا، اس دین نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ ہم ہیں کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا، ہم دین کی مرضی کے مطابق نہیں چلے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تیمم کی سنتوں کے بارے میں۔ تو پہلی سنت ہے بسم اللہ کہنا، یہ تیمم میں بھی پہلی سنت ہے، اور وضو میں بھی بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تیمم میں بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرنا، تیمم کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہاتھوں کو اس طریقے کے ساتھ زمین پر مارنا۔ تو اس کے بعد انگلیوں کو کھلی ہوئی رکھنا، ایسے نہیں ہے، یہ آپ سامعین ناظرین کو نظر آ رہا ہوگا، ایسے نہیں بلکہ ایسے اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھنا، انگلیاں وہ تھوڑی سی کھلی رکھنا۔ ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، اس طرح کہ تالی سی آواز آئے، مثلا ایسے اس طریقے سے مارنا۔ یعنی کہ مٹی اگر زیادہ لگ گئی ہے جہاں پر آپ تیمم کر رہے ہیں، تو وہ مٹی اگر زیادہ لگ گئی ہے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لینا، تاکہ زیادہ مٹی وہ آپ کے چہرے پر نہ لگے۔ اس کے بعد ہے مٹی پر ہاتھ مار کر لوٹا لینا، یعنی کہ مٹی پر مارنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ تو پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، یعنی کہ پہلے منہ پر، جیسے ہم نے رات کو پڑھا تھا کہ ایک بال برابر بھی جگہ وہ مسح کے علاوہ نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ سنتوں میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے منہ کا مسح کرنا ہے، اس میں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد تو اس کے بعد دونوں کا پے در پے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اب آپ نے چہرے کا مسح کر لیا ہے، تیمم کر لیا ہے، تو پھر آپ انتظار میں ہو جائیں، انتظار کریں کہ کچھ دیر بعد یعنی کہ میں ہاتھوں کا مسح وہ کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پے در پے جب آپ چہرے کا تیمم کر چکے ہیں، مسح کر چکے ہیں، تو فوراً وہ ہاتھوں کا تیمم کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھ کا وہ مسح کرنا، یعنی کہ پہلے اس ہاتھ کا آپ کا دایاں ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا مسح کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو داڑھی شریف اگر ہو تو اس کا خلال کرنا، انشاءاللہ
ہم اپنے چینل پر علیحدہ علیحدہ موضوعات جو ہے وہ رکھیں گے۔ اس میں ہمارے بڑے بڑے موضوعات آئیں گے، داڑھی شریف کے بارے میں بھی آئے گا۔ ابھی تو ہم نے بڑی بڑی مذمتیں بھی کرنی ہیں، تو داڑھی شریف کا خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کے بعد اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تیمم نہ ہوا، یعنی کہ اگر 3 انگلیوں سے بھی مسح کیا نا، جیسے کہ ان 3 انگلیوں سے ایسے مسح کیا، ایسے ناظرین کو نظر آ رہا ہوگا، تو بھی ہو گیا۔ 1 یا 2 سے نہیں ہوگا بلکہ تینوں کا جو ہے وہ لگانا ضروری ہے۔ تو سنت میں تو ویسے 4 کا حکم دیا گیا ہے کہ 4 انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ مسح کریں۔ تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کریں، مثلا ایک بار تیمم کر لیا ہے تو دوبارہ تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلال کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر ہی وہ داڑھی شریف کا خلال کرے۔ تو 3 انگلیوں سے ایک بات ہے، جو انگلیوں کا خلال جب غبار کو پہنچا، یعنی کہ جب مٹی لگ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے مسح کیسے کرنا ہے، انگلیوں کے خلال سے ہم بات لے لیتے ہیں۔ ہاتھوں کا مسح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ، یعنی کہ یہ جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے، اس کا یہ آپ کا انگوٹھا ہے، اس کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے رکھے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ جہاں سے آپ کے ناخن شروع ہو رہے ہیں، یہ 4 انگلیاں جو ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد انگلیوں کے سرے سے کونی تک ایسے لے جائے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایسے لے جائے، یعنی کہ یہ سائڈ جو ہے اس پر ایسے اپنے ہاتھ کو لے جائے۔ پھر یہاں سے اب آپ کی جو ہتھیلی ہے بائیں ہاتھ کی، اس کو آپ نے ایسے لے کے آنا ہے، یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے، یہ طریقہ ہے۔ تو آپ نے بائیں ہاتھ کا مسح بھی ایسے ہی کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی پشت کو جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کے اپنی انگلیوں کو ایسے لے کے جائیں، پھر اس کے بعد یہاں سے ایسے لے کے آنا ہے، تاکہ آپ کا مسح جو ہے وہ یہ سنت طریقہ تھا جو ہم نے آپ کو پریکٹیکلی بھی بتا دیا۔ ناظرین و سامعین، ہماری ان باتوں کو سن کر اور ان کو دیکھ کر ہمیں کمنٹ میں لازماً بتائیے گا۔ تو اگر کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ لازماً آپ کمنٹ میں پوچھیں۔ کچھ دوست احباب مسائل پوچھتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہے ان کو جواب ان کے ہر سوال کا مل جاتا ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔